ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت پر تفسیر چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سود کی حرمت، بیاض، سود، انٹریسٹ کھانے والے، کھلانے والے، بیچ میں کارروائی کرنے والے، گواہ بننے والے، ساکشی دار بننے والے، اس سب لوگوں کے لیے انٹریسٹ کے متعلق جو بھی جس انداز سے سود کے اور بیاض میں ملوث ہوگا وہ تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہم سوا کہتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں. اس آیت کے متعلق ہم نے یہ تفسیر کی تھی الذین یأکلون الربا. سود کھانے سے مراد کیا ہے؟ سود کھانے سے مراد یہاں پر سود کمانا بھی ہے، سود خریدنا بھی ہے، سود پہننا بھی ہے، سود بنانا بھی ہے، سود لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، اور اس کے اندر شامل ہونا. یہاں پر کھانے سے مراد صرف حرام کا کھانا نہیں کھانا ہے، بلکہ حرام کی کمائی بھی اس کے اندر شامل ہے، حرام کی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں، حرام کی بلڈنگیں بھی اس میں شامل ہیں، حرام کی زمینیں بھی اس میں شامل ہیں، سب شامل ہیں جو سود کے ذریعے سے آئی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سود خور لوگوں کی وعیدیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک وعید ذکر فرمائی کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ شیطان لگنے پر، جنات لگنے پر انسان کیسے باولا ہو جاتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے اور خبط اس کی عقل پر طاری ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی طرح سود خور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اپنے قبروں سے اٹھیں گے. بیاض لینے والے، دینے والے اپنے قبروں سے اس انداز سے اٹھیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے ان کو شیطان لگ گیا ہے، جنات لگ گیا ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے اس کو اثرات ہو گئے ہیں. بولتے ہیں نا بھائی باہر کا ہونا کہتے ہیں اپنے لاتور کے لینگویج میں، اس کو باہر کا ہو گیا ہے، اس کو بولتے ہیں نا. تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل بدحواس، جس کو شیطان نے چھوا ہے، جس کی عقل کیا ہو گئی؟ مدہوش ہو گئی، بدحواس ہو گیا. ایسے لوگوں کی کیفیت کی طرح اس سود خور کی قبر سے اٹھتے وقت یہ کیفیت رہے گی، اور یہ بطور سزا ہے. بطور کیا ہے؟ سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ذالک بأنہم، یہ جو سزا ہے ان کے لیے کیوں ہے؟ قالوا انما البیع مثل الربا. یہ لوگ دوسروں کو پاگل بناتے تھے. کیا کہتے تھے وہ؟ انما البیع مثل الربا. اپنا عام خرید و فروخت بھی تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے. سود ہمارا بے کی طرح ہے، ربا بے کی طرح ہے نہیں کہا انہوں نے. میں نے اس پر بات کی تھی
انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں یہ اس کی طرح ہے، جیسے وہ صحیح ہے تو میرا بھی صحیح، نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا جو لین دین ہے وہ ہمارے سود کی طرح ہے، تمہاری خرید و فروخت، تمہاری سوداگری، تمہارا لین دین، چیز کو بیچنا اور خریدنا، یہ ہمارے سود کی طرح ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، وہ حلال تو یہ بھی حلال، اس طرح سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ پاگل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، صاف سا جملہ اور صاف سا جواب۔ خالق کائنات احکام خداوندی جتنے بھی ہیں اس انسان پر لاگو کیے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں، اس کو اختیار ہے، وہ جسے چاہے حلال کہے جسے چاہے حرام کہے، ہمارے کسی لفظ کسی حلال کو کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتا، اور ہمارے کسی حرام کو حلال کہنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، کسی حلال کو حرام ہم نہیں بنا سکتے، کسی حرام کو حلال ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کہا یہ حلال حلال، یہ حرام یہ حرام، یہ ناجائز ناجائز، یہ مکروہ یہ مکروہ، یہ جائز یہ جائز، یہ اچھا یہ اچھا، یہ بہتر یہ بہتر، کیونکہ ہم سب بندے ہیں، بندے ہوئے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کی مانتا ہے، اس پر سوال کھڑا نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، تو اعتراض کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جملہ کہنے والوں کے لیے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کہا، کافروں والی پوری سزا، یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، لیکن یہ جہنم میں کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلیے اس آیت پہ تھوڑا ہم اور ڈیپ میں جا کر بات کرتے ہیں۔ سود لین دین جو ہے نا، اس کو سمجھیے، پہلے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، 100 روپے آپ کسی شخص کو بطور قرض دے رہے ہیں، اور اس سے آپ 100 روپے دینے کے عوض میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے 110 روپے لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ 100 روپے قرض دینے کے عوض، قرض جو ہے نا، قرض دے رہے ہیں، تو قرض دینے کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے 8 دن کے بعد 110 روپے لے رہے ہیں۔ تو یہ جو مال کے اوپر بغیر کسی عوض کے مال کے اوپر آپ 10 روپے لے رہے ہیں، تو یہ 10 روپے آپ کے لیے سود ہو گیا۔ اور یہاں پر میں نے جیسا کہ سمجھایا تھا، میرا 100 روپے دینا بھی حرام ہے اس نیت سے کہ 110 روپے ملنا ہے، سامنے والے کا 100 روپے لینا بھی حرام ہے اس نیت سے کہ اس سے 100 لوں گا، میرا کام ہو گیا تو اس کو 10 بڑھ کے دوں گا، سمجھو غور سے۔ اور بیچ میں اگر کوئی انس یونس محسن کلیم کوئی آیا بیچ میں سے کہ صاحب چلو تم آپ کو وہاں سے 500 روپے دلاتا ہوں، کیا مہینے کو صرف 10 روپے دینے کا، تو یہ جو بیچ میں کاروائی کرنے والا ہے، دلانے والا ایجنٹ ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب یہ تینوں مل کر کے کہاں گئے؟ بھائی میرے کو تیرے پہ بھروسہ نہیں، کہاں جانے کا؟ وکیل صاحب پاس چل، وہاں جا کے 100 روپے کا بانڈ لے کر کے وکیل صاحب لکھ رہے ہیں اندر، فلانا فلانا صاحب آپ کو 1000 روپے دے رہے ہیں اور منتھلی اتنے لینا ہے۔ وکیل صاحب بھی اس میں ملوث ہو گئے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے وہی کل کو تو میں اس کے لکھ کے بیٹھے، کس کو بولیں گے؟ بلاؤ دو حاجی صاحب کو بیٹھے والے، وہ بیچارے حاجی صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، تو خاموش بیچ میں آ کے کیا کرے؟ گواہ بن گئے، ساکشی دار، انہوں بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے، بیاج کا جو معاملہ ہے، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لینے والے ہی کو جہنم میں لے جائے یا صرف دینے والا جہنم میں جائے گا، نہیں، بلکہ اس سے ریلیٹیو اور اس کے ساتھ شامل ہونے والا، چاہے وہ لفظی شامل ہو، چاہے وہ کتابی شامل ہو، چاہے وہ گواہ اور شاہد ہونے کے حساب سے شامل ہو، یہ سب کے سب گناہ کے اعتبار سے اس کے اندر ملوث ہوں گے۔ اور اس کی جو وعیدیں ہیں گزشتہ میں نے سنایا ہے نا بھائی، کتنے درجے ہیں اس کے؟ 73 درجے ہیں، اور سب سے سود کے اس میں سب سے بدتر گھنونا جو درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ بلاत्کاری کرے، زنا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان ساری روایتیں میں نے گزشتہ آپ کو سنائے ہیں. آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ کلہم سوا. لکھنے والا، دینے والا، کھلانے والا، کھانے والا، شاہد لکھنے والا اور اس کے اندر گواہی دینے والا، یہ سب کے سب اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، برابر کے شریک ہوں گے. اور اس کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے سود کی، بیاج کی، کہ اس سے جو دل ہوتا ہے نا، قلب، یہ گندا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. ظلمت و تاریکی اتنی اندر آ جاتی ہے کہ یہ ظلمت و تاریکی اعمال صالحہ کے بیچ میں آ کے رک جاتی ہے، پھر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتی. ان لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، کیا نیند ہی اچار نہیں ہو رہی ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، دل بول رہا سے نہیں مسجد میں جانے کو، یہ جتنے بھی شکایتیں ہیں نا، یہ حقیقت میں ظلمت ہے دل کے اندر کی. وہ قلب کے اندر جو تاریکی ہے، وہ جو نحوست ہے سود کی، بیاج بٹے کی، گناہوں کی نحوست جو ہمارے قلب کے اندر ہے، وہ قلب جہاں سے نورانیت نکلنی چاہیے، جہاں سے اعمال صالحات کے جذبے ابھرنے چاہیے، جہاں سے نیک اعمال کے ارادے ہونے چاہیے، وہاں سے ارادے کیا ہو رہے ہیں؟ غلط طریقے سے مال کمانے کے ارادے ہیں، سود اور بیاج کھانے کے ارادے ہیں. ایسے ظلمت اور تاریکی والے قلب سے اچھے ارادے، اچھی نیتوں کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جب نیتیں اچھی نہیں ہوگی تو اعمال اچھے کہاں سے ہوں گے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا دار و مدار تو قلب کی نیت پر ہے، دل کی نیتوں پر ہے. ہماری نیت ہی خراب ہے، اس لیے اعمال کی توفیق نہیں. اور اعمال اگر کر بھی رہے ہیں تو اس اعمال میں اخلاص نہیں، وہ جان نہیں ہے جو چاہیے. اور یہ ایسے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا. کیا فرمایا؟ کہ تم سود کو، بیاج کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ایک جگہ قرآن فرمایا. اور یہ جو آیت ذکر فرمائی، یہ غزوہ احد کے پس منظر میں فرمائی. کس کے پس منظر میں؟ تھوڑا میں آپ کو صحابہ کے دور میں لے جانا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. غزوہ احد، آپ کو معلوم ہے غزوہ احد ایک غزوہ تھا، ایک جنگ تھی جو لڑی گئی تھی، جس میں پہلی دفعہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ہار گئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فتح نصیب فرمائی. اور کیوں ہار گئے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدینے کا اس وقت کا جو ماحول ہے وہ سمجھنا پڑے گا. آپ کے معلومات کے لیے آج کا جو ماحول ہے مارکیٹنگ کا، بازار کا، آپ کون سا بھی مارکیٹ لے لو، آپ بھنگار کا مارکیٹ لے لو، آپ پھل فروٹ کا مارکیٹ لے لو، آپ جس مارکیٹ میں آپ جائیں گے وہاں پر آج تقریباً 60-70% اگر کسی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کا، لوگوں کا، یہ دھرم جات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اگر آپ مائنڈ اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے، اگر آپ اکنومی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان لوگوں کا قبضہ ہے جو بیاج بٹے والے ہیں. بینکوں کا قبضہ ہے، بینکوں کا، ہر دکان پر بینک کا قبضہ ہے. میں غلط بول رہا ہوں؟ ارے بولو بھائی. ہر دکان پر کس کا قبضہ ہے؟ کسی کو سی کر کے دیا ہوا ہے، کسی کو دکان کا لون کر کے دیا ہوا ہے، کسی کو کیا کر کے دیا ہوا ہے. تو قبضہ کس کا ہوا بھائی؟ مخلوص تو ہو گئے نا سب. ہم آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے اس دور میں، کہ غزوہ احد کے تعلق کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ سود والی آیت کیوں ذکر فرمائی؟ کوئی جوائنٹ نظر آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ غزوہ احد ہے، جنگ لڑنی جا رہی ہے، تو جنگ کے ہی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے درمیان میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھ چڑھ کر دگنا چوگنا. تو سمجھ میں آنے کی بات یہ ہونی چاہیے اس آیت کا غزوہ احد سے کیا تعلق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ کو سمجھایا میں نے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دور میں، غزوہ احد کا جو دور تھا، وہاں پر مدینی کا جو بازار تھا، جو مارکیٹ تھی، سمجھ رہے ان پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہ سود دیا کرتے تھے وہاں کے عرب باشندوں کو، کبھی قبائل عرب کو سود دے کر کے اپنے تابع کر رکھا تھا، اور بڑا چڑھا کر سود دیتے تھے. اور ابھی تک سود اور بیاج کے متعلق کوئی آیت نہیں اتری تھی حرام کی.
تو چونکہ کئی صحابہ اس کے اندر کیا تھے، لینے دینے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد سے پہلے ہی ان کو روک دیا کہ اے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، مطلب بھائی دیکھو آپ جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو ہی میں بولوں گا جھوٹ مت بولو، صحیح کہ نہیں غلط ہے؟ بڑی سی بات، آپ ٹوپی نہیں پہن رہے تو بولوں گا ٹوپی پہنو، آپ گالی دے رہے ہیں تو میں کہوں گا گالی مت دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، تم سود مت کھاؤ، ایمان والوں کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب اب سود حرام ہو گیا، اب جو 100 پہ 10 روپے لینا ہے یہ حرام ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، اب تم بالکل بھی اس کے اندر ملوث مت ہو، اور تم جن سے جنگ لڑ رہے ہو وہ وہی ہیں جن سے تم لین دین کر رہے ہو، لہذا اب ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے اور ان سے مستقل اپنا اس معاملے کا بائیکاٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ان سے جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے مال کی محبت اپنے قلب سے، دل سے نکالنی پڑے گی، اور سود کو مستقل ختم کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی، جو سود میں ملوث ہوتا ہے وہ مال کا دیوانہ بن جاتا ہے، اس کو کیا ہو جاتی ہے معلوم ہے، لالچ بڑھتی ہے، لت لگ جاتی ہے، اس کو، اس کی زبان کو کھول لگ گیا سمجھو، سود کا ایسا ہے۔ میں آپ کو کئی لوگ بتاتا ہوں آج سے 10 سال پہلے جن کو چائے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے 2000 روپے سود سے دے کر کے آج 2 کروڑ کے مالک بن کے بیٹھے۔ کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے سود دیا صرف۔ اس کے نقصانات میں بتاؤں گا آگے، میں آپ کو اصل میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آگے ہے۔ غزوہ احد میں ہوا کیا تھا، شکست کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیڑے کو یہاں فرمایا، ایک ذکر، ایک فوج کے ایک دستے کو اس پہاڑ کے پاس ٹھہریے، یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے بظاہر وہاں پر فتح کیوں نظر فتح کے نظارے کیوں نہ دکھائی دے، آپ کو اپنی جگہ چھوڑنا نہیں۔ اور وہ لوگ تیر انداز تھے، کیا تھے؟ تیر انداز کی ایک جماعت کھڑی کی تھی تاکہ اس جگہ سے، پہاڑ کے اس ایریے سے کوئی دشمن داخل نہ ہو اور یہاں پر فتح ہماری شکست میں بدل جائے گی، اس لیے ان کو وہاں پر تیر لے۔ لیکن یہاں پر جو میدان احد کے میدان میں جو جنگ لڑی جا رہی تھی، جو آپس میں بھیڑ رہے تھے، اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان فتح ہو گئے، اور مالی غنیمت، کچھ چند صحابہ مالی غنیمت جمع کر رہے تھے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دل کے اندر مال کی محبت تھی، فوراً یہ لوگ اپنے تیروں کو چھوڑ گئے، اور مالک اب کیا ہم فاتح ہو گئے، ہم تو فاتح ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اندر میدان کے اندر آ گئے مال جمع کرنے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے جگہ چھوڑا، وہ جو پیچھے سے دشمن کا دستہ انتظار میں تھا وہ وہیں سے گھس گیا اور سب کو کیا کر دیا، کئیوں کو شہید کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک گر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس ضابطے کے تحت مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے سود سے دور ہو جاؤ، یہ بیعت سے دور ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے ختم کر دو ان سے، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں مال کی محبت آ گئی، اور اس مال کی محبت نے تمہیں مال غنیمت جمع کرنے کی محبت، مال غنیمت جو کافروں کا چھٹا ہوا مال ہوتا ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بس یہ کچھ ڈال کر کے چلے گئے، اور اس کا جو انجام یہ ہوا کہ سب سے پہلے کیا ہو گئے، شکست دو چار ہونا پڑا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آئیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے وہی چال اختیار کی ہے جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ کیا فرمایا یہ لوگ؟ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو ہمارا لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، ہماری جو تجارتیں ہیں، یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام بنا دیا۔ کیوں؟ دونوں میں کیا فرق ہے آپ سن لیجیے، دونوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ میں پہلے دونوں کو سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کی ایک دکان ہے، پلمبنگ کی دکان حضرت کی، میں گیا ایک ایلبو لینے کے لیے 30 روپے کا، ان کو پیسے دے دیا میں نے، ان کو مل رہا تھا وہ 20 روپے میں، وہ میرے پاس سے 10 روپے انکم کمائے نا چیز کے پیچھے، ارے بھائی کمائے نا، تو میں نے ان کو دیا
30 روپے، ان کو ملی تھی 20 میں، وہ 20 کی چیز لے کر آئے اور مجھ کو 30 میں دے دیے، تو یہاں بھی تو 10 روپے بڑھ گئے نا، بظاہر بڑھ گئے نا بھائی۔ اب آئیے اس کے برخلاف، ان کی کوئی دکان نہیں ہے، وہ چائے پیتے بیٹھے تھے، میں نے ان کو دیا 30 روپے، انہوں نے مجھے دیے 20 روپے، ایک ہفتے کے بعد جا کے میں نے ان کو 30 روپے دیا، یہاں 10 روپے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ ارے بولو نا بھائی۔ لیکن عقل مند دیکھیے، عقل مندی یہاں پر یہ ہے، پہلے والے جو 30 روپے جو 20 تھے وہ چیز کا عوض تھا، ایلبو وہ چیز تھی، اس کا عوض اور اس کا بدل تھا، وہ اس کو کہتے ہیں تجارت جو پہلے والی تھی، اور دوسری والی جو چیز تھی وہاں پر کوئی شے موجود نہیں تھی، وہاں پر پیسوں کا ہی تبادلہ پیسوں کے ذریعے کیا گیا، تو یہ حرام ہو گیا۔ بڑھ چڑھنا، ہاں آپ اگر 100 روپے دے کر 100 ہی لے رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں، یہ تو مستحسن ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ہے کہ کسی کو اگر قرض دے رہے ہو تو اس کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ قرض دے دو، 100 روپے دے دے، 100 ہی لے لو واپس۔ یہ ایک فرق سمجھ میں آیا۔ کیا چیز؟ سب سے پہلا فرق سمجھ میں یہ آیا کہ مال کا عوض مال سے لینا یہ سود کہلاتا ہے، چیز کا عوض پیسوں سے لینا یہ تجارت کہلائی جاتی ہے، اس کو بے کہا جاتا ہے، یہ حلال ہے، اور وہ دوسرا والا حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ 1000 روپے دیتے ہیں اور ہفتے میں 50 روپے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہفتے کو ہفتہ 50 روپے۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو، ہمارے معاشرے کے اندر جو سود لینے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے سود لیتے ہیں اور ہم تجارت کس طرح سے کرتے ہیں، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو دونوں کا فرق سمجھانے میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے بتایا کہ بے میں لیا جانے والا مال چیز کا معاوضہ ہوتا ہے، ایلبو کا معاوضہ تھا جو انہوں نے 10 بڑھا کے لے لیے، سود کا جو ہوتا ہے وہ مال کا معاوضہ ہوتا ہے جو حرام ہے، مال کا معاوضہ مال کے ذریعے جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے ایک فرق۔ دوسرا فرق آپ دیکھ لیجئے، تجارت جو ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہوتا ہے یہ تجارت کو بڑھاتا ہے، فروغ دیتا ہے۔ یہ کس کو فروغ دیتا ہے؟ تجارت کو۔ جتنا لین دین کرتے رہیں گے اتنا تجارت بڑھے گی، جو حلال ہے، مستحسن ہے، سنت ہے انبیاء کی تجارت کرنا۔ تجارت کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے، ہمارے انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کئی اپنے اپنے کاروبار کیا کرتے تھے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے، ملک شام کا سفر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سامان بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ کوئی کپڑوں کی تجارت کر رہا ہے، کوئی عطر کی تجارت کر رہا ہے، کوئی مٹی کی تجارت کر رہا ہے، برتن بنا کر بیچ رہا ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ کر کے لا رہا ہے کھیتوں سے اور اس کو بیچ رہا ہے۔ اس طرح کی تجارتیں کرتے تھے، وہ لاتے تھے، دیتے تھے اور اپنا محنتانہ لیتے تھے، چیز کا عوض لیتے تھے، تو یہ تجارت کو فروغ ہوگا، اس کو کہتے ہیں بے۔ اور سود کے اندر صرف سود سے تجارت کو فروغ نہیں ملے گا بلکہ نسلیں برباد ہو جائے گی، دولت مند ہی رہے گا اور غریب سے غریب تر ہو جائے گا۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا جو فرق یہ ہے کہ تجارت کرنے والا نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ ارے بھائی سمجھے، نفع اور نقصان کا میری زبان ہے، ہو سکتا ہے میرے کو نقصان بھی ہو اور ہو سکتا ہے مجھے نفع بھی ہو۔ نفع ہوگا تو میں الحمدللہ شکر کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا، نقصان ہو گیا تو صبر کر کے میرے کو پیچھے کا کیا کرنا پڑے گا، تھوڑا پیچھے آ جاؤں گا میں، لیکن مجھے بھرنا مجھے ہی ہے۔ لیکن سود کے اندر ایسا نہیں ہے، سود دینے والا چاہے جس کو دیا جا رہا ہے اس کا چاہے کتنا ہی نقصان ہو، سود دینے والے کو کوئی لینا دینا نہیں، مجھے ہفتے کو ہفتہ میرے 50 روپے چاہیے، نہیں دیا تو کیا کر گیا، بڑھ گیا، دوسرے ہفتے 100 روپے، تیسرے ہفتے 150 روپے، چاہے اس کا پورا دیوالا نکل جائے، سود دینے والے کو، بیاج دینے والے کو کوئی لین دین نہیں، اس بینک کو کوئی لین دین نہیں، تمہارا چیک باؤنس ہو گیا، پینلٹی لگ گئی، ختم، پھر دوسری مرتبہ چیک لگائے گا 7 دن کے بعد،
چیک اگر نہیں لگا ختم، تمہارے نقصان سے اس کو کوئی لینا دینا، اس کو اپنے سود کے فائدے سے مطلب، اپنے پیسوں کے معاوضے سے مطلب، سمجھو اس دور کو۔ دوسری بات سمجھ میں آیا نا، یہ ایک چیز، اس کو نفع نقصان سے کوئی نہیں، اگر تجارت کے اندر نفع نقصان دونوں برابر ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ تیسرا فرق۔ چوتھا فرق یہ ہے خرید و فروخت کا جو معاملہ رہتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ دے دیے لے لیے ختم ہو جاتا ہے، میں نے 30 روپے دے دیا، ایلبو لے لیا، ہمارا معاملہ یہاں ختم، انہوں 30 میں خوش، میں ایلبو میں خوش، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن سود لینے دینے والے کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، سود میں نے 100 روپے دے دیا، 10 روپے ہفتے کو لے لیے، اگلے ہفتے خود بخود اور 10 روپے آنے والے میرے، ایک وقت میں میرا معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورے پیسے مجھے، میرا خود کا اصل راس المال مجھے نہیں ملتا، جب تک وہ میرے پورے 100 روپے نہیں دیتا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر 100 روپے نہیں دیا تب بھی معاملہ ختم نہیں ہے، ہفتے کو ہفتہ 50 روپے، ہفتے کو ہفتہ 50 روپے، 10 روپے مجھ کو ملتے رہیں گے، اور یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ اس کا پورا دیوالا نکل جائے گا، اس کے کپڑے بیچنے پڑیں گے، اس کو گھر بیچنا پڑے گا، زمین بیچنا پڑے گا، اس کو گاڑیاں بیچنا پڑے گا، موبائل بیچنا پڑے گا، لیکن میرا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بس مجھے میرے وہ 100 روپے سے لینا دینا ہے، اس کے بیاج سے لینا دینا ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو حلال اور کسی کو حرام نہیں بنا رہے، اور ہم کو حکمتیں جانچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ رب نے کہہ دیا ختم ہو گیا، اب رب نے کیوں کہا ہے اس سے بھی ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ کے حکم پر ہم کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ایک اور چیز، بے میں نفع ایک بار ہی وصول ہوتا ہے، بھائی ان کو 10 روپے ایک ہی بار مل گیا نا میرے پاس سے، لیکن سود خور کو سود دینے پر نفع 8 دن کو 8 دن مل رہا ہے، 8 دن کو 8 دن، اس کی سود کی شرح سے طرف بڑھتے جا رہی ہے۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے زیادہ جانتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، سود پہ بھی سود لگتا ہے، چکری بیاج بولتے لوگ اس کو، چکری بیاج، یہ لفظ مشہور ہے اپنے پاس نوجوانوں میں جو بیاج کا کاروبار کرتے ہیں۔ چکری بیاج کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مان لو میں نے آپ کو 100 روپے دیے، اور آپ کو دینا تھا جمعہ کو جمعہ 10 روپے مجھ کو اس کا سود، لیکن آپ نے جمعہ کے دن 100 روپے 10 روپے نہیں دیے، تو ہفتے کے دن میں آپ سے 110 روپے کا سود لوں گا۔ کتنے روپے کا؟ اب یہ 10 روپے جو ہے نا آپ کے 100 روپے کے اندر شامل ہو گئے ہو میرے، اب میں نے کتنے، آپ کے پاس میرے کتنے ہو گئے؟ 110 روپے۔ اب 8 دن کو 8 دن مجھے کتنے کا سود دیں گے آپ؟ 110 روپے کا۔ پھر اگلے 8 دن میں آپ نے 110 روپے کا، آپ کو 11 روپے سود دینا تھا، آنے والے جمعہ کو آپ نے 11 روپے سود نہیں دیے، تو وہ 11 روپے بھی اس کے اندر پلس ہو گئے، 121 روپے ہو گئے، اب 121 روپے کا سود دے دیا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے حضرت؟ اس طرح سے چکری بیاج بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، سود کی شرح بڑھتی جائے گی، ادھر راس المال بڑھ رہا ہے، ادھر سود کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اور دوسری ایک قسم ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ وہ 10 روپے جو آپ نے نہیں دیے نا، 10 روپے نہیں دیے، تو وہ 10 روپے اگر آپ نے 2 دن میں نہیں بھرے تو وہ 10 روپے کے 20 روپے ہو جائیں گے، پھر وہ 20 روپے 2 دن میں دیے تھے وہ 40 روپے ہو جائیں گے، وہ 100 روپے بھی بیسک بیسک ہیں ابھی، کب تک؟ آپ کا اگلا ہفتہ آنے تک، 100 روپے کا اگلا ہفتہ آنے تک۔ اگر 100 روپے کے اگلا ہفتہ آنے تک آپ نے وہ 100 روپے کے 10 روپے اور یہ 40 روپے 50 روپے نہیں دیں گے، تو پھر وہ 50 روپے کا پھر سود لگ جائے گا الگ سے، 100 روپے کا سود الگ سے چالو ہے اور سود کا سود الگ چالو ہے۔ یہ چیز ہے، جبکہ تجارت میں نفع ایک ہی مرتبہ مل گیا 10 روپے کو، بات معاملہ ختم ہو گیا، لیکن سود لینے والا، بیاج دینے والا، یہ انسان کے ہڈیوں کو تو نوچ کر کھاتا ہے، خون کو چوسنا تو الگ، ہڈیوں کو بھی چوس کر کھاتا ہے، لیکن اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خرابیاں ہیں سود اور بیاج کی، اور معاشرہ ہمارا 70% اسی کے تحت ڈوبا ہوا ہے، اس کو اوپر آنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہے۔ اور ایک جو سب سے خطرناک وجہ لکھی ہے علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والا اپنی صلاحیت کو لگاتا ہے، اپنے روزانہ کی خون پسینے کی محنت لگاتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اور اپنی طاقت اور سرمایہ لگاتا ہے، اپنے شب و روز اس میں لگاتا ہے، اور بیاج لینے والے کو کوئی کچھ لگانے کی ضرورت نہیں، پیسہ دے دو، بیٹھ کے پیسہ کھاؤ،
اس کو کوئی صلاحیت لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی پیسہ دینا اور بیٹھ کے پیسہ کا معاوضہ کھانا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ 6 وجوہات علماء کرام نے 6 فرق لکھے ہیں ان دونوں کے درمیان میں۔ یہ 6 فرق ہیں کہ جب تک سود دینے والا اور لینے والا جب تک وہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، سود لینے دینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو باز نہیں آتا سود سے اس کو چاہیے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کرے وہ، آپ تیاری کرے وہ، کس چیز کی تیاری؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری، اللہ اور اس کے رسول اس سے جنگ کریں گے، سود اور بیاج لینے دینے والے۔ فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، اٹھیں گے نہیں مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھوا ہو اور عقل مدہوش ہو گئی ہو، حواس باختہ ہو گیا ہو، اس شخص کی طرح۔ ذالک بأنہم، اور یہ سزا، یہ اٹھنا اور یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی، قالوا، انہوں نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت اور لین دین، سوداگری، بیع و شراء بھی یہ کیا ہے، سود ہی کی طرح ہے، ربا کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع اور لین دین کو حلال بنایا ہے اور سود کو حرام بنایا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کے جانب سے نصیحت آ جائے، احکامات آ گئے نا بھائی، حکم لاگو ہو گیا کہ سود حرام ہے، اب فوراً توبہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی تک علم نہیں تھا، ابھی تک معلومات نہیں تھی، تو تم کیا تھے، تم کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کچھ، اب حکم آ گیا ہے، نصیحت آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے کہ سود لینا حرام، سود دینا حرام، اس کے بیچ میں پڑھنا حرام، اس میں گواہ بننا حرام، ساکشی دار بننا حرام، اس میں لکھا پڑھی کرنا حرام، دلوانا حرام، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب حرام ہیں تو اللہ نے فرمایا فَانْتَهَا، اگر وہ باز آ گیا ٹھیک، فَلَهُ مَا سَلَفَ، وہ باز آ گیا تو اس سے پہلے کے تمام معاملات اس کے ختم ہو گئے، اب اس کے باطن کا جو معاملہ ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپورٹ ہے، یعنی اس نے توبہ کی ہے، دل سے کی ہے یا صرف زبان سے توبہ کی ہے، وہ اللہ کے حوالے، ہم اس کے دل کو جھانک کے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہم کو ظاہر کا مکلف بنایا ہے، کس کا مکلف بنایا ہے؟ ظاہر کا، ظاہر میں آپ کی چہرے پہ داڑھی، یہ مسلمان ہے، ختم۔ یہ اور بات ہے کہ آدھار کارڈ کے اندر وہ شنکر نام سے تھا، ہم کو نہیں، ہم کو ظاہر میں مسلمان قرار دیا، مسلمان دکھ رہا ہے تو ہم مسلمان سمجھ کر کے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ تفتیش کرنا الگ چیز ہے، لیکن ہم کو ظاہر کا مکلف بنایا اللہ نے۔ ایمان والا نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ ایمان والا کبھی دھوکہ دیتا ہے، وہ چاق و چوبند رہتا ہے، وہ تیز دماغ کا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر شریعت کی روشنی میں، کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے، جو احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فراست عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فراست۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، ایمان والے کی، مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کسے دیکھتا ہے؟ اس کے پاس اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا علم، نور سے مراد یہاں پر علم ہے، علم خداوندی ہوتا ہے، اس کے اندر ایمانی پاور ہوتا ہے، وہ ایمانی پاور سے نہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، ایمانی پاور سے۔ آج ہمارے پاس بینک والے آتے ہیں، یہ آفر، یہ آفر، یہ آفر، یہ آفر، ہم فوراً ایسا کیا، فوراً، کیونکہ وہ فراست ابھی آئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں پیر کے ناخن سے سر کے بال تک 100% احکامات خداوندی میں پورا ڈوب جانا چاہیے، تب جا کر کے وہ فراست ملے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ملے گا۔ پھر وہ علم کی نورانیت وہ ہے کہ بندہ جب دیکھے گا تو اللہ کے نور سے دیکھے گا، بولے گا تو اللہ اس کے الفاظ اللہ کے نور، یعنی اللہ کے دیے ہوئے علم کے الفاظ ہوں گے۔
سوچے گا تو قرآن و حدیث کے دیے ہوئے علم کے مطابق سوچے گا، شریعت کے مطابق سوچے گا، بولے گا بھی، دیکھے گا بھی، کھائے گا بھی، سونگے گا بھی، سنے گا بھی، تو ساری چیزیں وہی کرے گا، کیونکہ اس کو ایمان کی فراست عطا کی گئی ہے۔ وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ایمان والا ہے ہی نہیں جو دھوکہ دیتا ہے، اور جو دھوکہ کھائے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی میرا وہ ایمان اس سطح کا نہیں بنا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص توبہ بظاہر توبہ تو کر لیا لیکن واپس اس کے مال کے محبت نے اور دولت کے محبت نے، عیاشی اور اس کے آگے بڑھنے کے لالچ نے اس کو واپس اس گناہ کے اوپر یعنی سود اور بیاج لینے پر آمادہ کر دیا، تو اس کا مطلب اس نے صاف طور سے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، گویا اللہ کا انکار کر دیا، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیا فرمائے؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا